اس جماعت کو ہول و خوف نے پراگندہ یعنی پریشان کر دیا، پس وہ ہر پستی و بلندی میں پناہ لے رہے تھے جس طرح کبوتر باز سے ڈرتا ہے۔ پس خدا کی قسم اے امیر المومنین، تھوڑے سے وقت میں کہ جتنی دیر میں ناکا کو نہر کرتے ہیں یعنی اونٹ کو قربان کرتے ہیں، یا سونے والے کی آنکھ سونے سے آگاہ ہوتی ہے، ان سب کو ہم نے تہہ تیخ کر دیا اور ان سب کو اول سے لے کر آخر تک مقتول و مذبوح کیا۔ جب اس ملعون نے گفتگو ختم کی تو یزید نے تھوڑی دیر سر نیچے کی طرف جھکائے رکھا اور خاموش رہا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، اگر تم حسین کو قتل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا، اور اگر میں حاضر ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا اور انہیں ہلاکت و فنا کے پیش نہ کرتا۔ بعض کہتے ہیں جب اس نے یزید کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو وہ ملعون بہت وحشت زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، ابن زیاد نے میری عداوت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بویا ہے، اور اس نے ظاہر کو کوئی انعام نہ دیا اور اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ ابن تماع نے امام زین العابدین سے روایت کی ہے کہ 12 افراد ایسے تھے جو زنجیر و توق میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب یزید کے پاس کھڑے ہو گئے تو سید سجاد نے یزید کی طرف دیکھ کر فرمایا، مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں کوئی بات کروں؟ کہنے لگا، کہو لیکن فضول بات نہ کرنا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ایسی حالت میں ہوں کہ جس میں مجھ جیسے شخص سے ہذیان بےہودہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے یزید، میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تیرا رسول خدا کے متعلق کیا خیال ہے؟ اگر ان جناب ہمیں اس حال میں دیکھیں۔ پس جناب فاطمہ دختر سید الشہداء نے یزید سے فرمایا، اے یزید، کیا رسول کی بیٹیوں کو بھی کوئی قید کرتا ہے؟ اہل دربار و یزید کے گھر والے ان کے کلمات سن کر رونے لگے، یہاں تک کہ گریہ و نالہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ پس یزید نے حکم دیا اور رسیاں کاٹ دی گئی اور توق اتار دیے گئے۔ شیخ جلیل علی ابن ابراہیم قمی حضرت صادق سے روایت کرتے ہیں، جب سید الشہداء کے سر مبارک کو علی ابن الحسین اور اسیران اہل بیت کے ساتھ یزید کے پاس لے گئے تو علی بن الحسین کے گلے میں توق تھا، تو آپ نے فرمایا، جب مجھے قتل کر دو گے تو رسول خدا کی بیٹیوں کو ان کے گھروں کی طرف واپس کون لے جائے گا، جبکہ میرے علاوہ ان کا کوئی محرم نہیں ہے؟ یزید کہنے لگا، تم ہی انہیں ان کے گھروں میں واپس لے جاؤ گے۔ پس یزید نے سوہان منگوایا اور اس سے آپ کے گلے سے توق اتارنے لگا۔ ایک دن سید سجاد کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا، اپنی حاجات بیان کیجئے، آپ کی 3 حاجتیں رواں کی جائیں گی۔ حضرت نے فرمایا، میری پہلی حاجت یہ ہے کہ میرے سردار مولا اور آقا اور میرے باپ امام حسین کا سر مجھے دکھا تاکہ میں اس کی زیارت کروں، اس سے توشہ حاصل کروں اور اس سے آخری ملاقات کر لوں۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ حکم کرو کہ لوگوں نے جو کچھ ہمارا لوٹا ہوا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تیسری حاجت یہ ہے کہ اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی امین شخص کو اہل بیت رسول کے ساتھ روانہ کر جو کہ انہیں ان کے نانا کے حرم تک پہنچائے۔ یزید لعین کہنے لگا، باپ کا سر دیکھنا تو آپ کے لیے کبھی ممکن نہیں ہوگا، رہا آپ کا قتل کرنا تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور درگزر کرتا ہوں، اور خواتین کو آپ کے بغیر کوئی مدینہ نہیں لے جائے گا۔ باقی رہا آپ کا لوٹا ہوا مال تو میں اپنے مال میں سے کئی گنا قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، ہم تیرے مال سے کچھ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، تیرا مال تیرے ہی پاس رہے، ہم تو اپنا ہی مال چاہتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ دختر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بنا ہوا پارچہ، ان کا متفقہ گلوبند اور پیرہن اس میں موجود تھا۔ یزید نے حکم دیا اور لوٹا ہوا مال برآمد کیا گیا اور اسے واپس کیا، ساتھ 200 دینار اپنی طرف سے بھی دیے۔ حضرت نے وہ زر و مال لے کر فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا۔ علامہ مجلسی اور دوسرے علام نے نقل کیا ہے کہ یزید نے اہل بیت رسالت کو بلایا اور انہیں شام میں عزت احترام کے ساتھ رہنے اور مدینہ کی طرف صحت و سلامتی کے ساتھ واپس جانے کا اختیار دیا۔ وہ کہنے لگے پہلے تو ہمیں اجازت ملے کہ ہم ماتم و عزاداری امام مظلوم کریں۔ کہنے لگا جو چاہو کرو۔ ایک مکان ان کے لیے مقرر ہوا اور انہوں نے سیاہ لباس پہنے، اور جو کوئی شام میں قریش بنی ہاشم میں سے تھا اس نے ماتم و عزاداری، تعزیت و سوگواری میں ان کا ساتھ دیا، اور ایک ہفتہ برابر آن جناب پر ندبہ و نوح زاری کرتے رہے، اور 8ویں دن انہیں بلایا اور ان پر نوازش کی اور معذرت چاہی اور ان سے شام میں رہنے کے لیے اصرار کیا۔ جب وہ نہ مانے تو مہو مالہ مزین ان کے لیے ترتیب دیے اور ان کے سفر خرچ کے لیے مال حاضر کیا، اور کہنے لگا یہ اس کا معاوضہ ہے جو تم پر مصائب وارد ہوئے ہیں۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا اے یزید تو کتنا زیادہ بے حیا بے شرم ہے، تو نے ہمارے بھائیوں اور اہل بیت کو قتل کیا ہے کہ پوری دنیا جن کے ایک بال کی قیمت نہیں، اور اب کہتا ہے کہ یہ اس کا معاوضہ ہے جو تو نے ہمارے اوپر مصائب وارد کیے ہیں۔ پھر اس نے نعمان بن بشیر کو جو اصحاب رسول خدا میں سے تھا بلایا اور اس سے کہا کہ سفر کی تیاری کرو، اور جو اسباب سفر ضروری ہیں وہ ان خواتین کے لیے مہیا کر لو، اور اہل شام میں سے جو شخص امانت و دیانت و صلاح و سداد سے معصوم ہے اسے کچھ لشکر کے ساتھ اہل بیت کی حفظ و حراست اور ان کی خدمت کے لیے مقرر کرو، اور انہیں مدینہ کی طرف روانہ کرو۔ پس بار روایت شیخ مفید یزید لعین نے حضرت سید سجاد کو علیحدگی میں بلایا اور کہنے لگا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، خدا کی قسم اگر میں آپ کے باپ کے پاس ہوتا تو وہ جو کچھ مجھ سے مانگتے میں انہیں عطا کرتا، اور جس چیز سے ممکن ہوتا میں ان سے موت کو روکتا اور میں انہیں قتل نہ ہونے دیتا، لیکن خدا کی قضا جاری ہو کر رہتی ہے۔ آپ کی حاجت روائی کے لیے میں حاضر ہوں، جو چاہیں مدینہ سے میری طرف خط لکھیں تاکہ میں آپ کی ضرورت پوری کروں۔ پس اس نے حکم دیا تو حضرت کو اور اہل بیت کو لباس دیے گئے، اور نعمان بن بشیر کے ساتھ ایک قاصد روانہ کیا اور وصیت کی کہ رات کے وقت انہیں سفر کرایا جائے اور تمام مقامات پر اہل بیت کے آگے آگے ہوں، اور لشکر ان کے عقب میں اتنی دور کہ اہل بیت لشکر کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو، اور جہاں قیام کریں وہاں ان سے دور ہوں، اور ان کے ارد گرد نگہبانوں کی طرح منقسم رہیں، اور اگر اثناء راہ میں کسی کو وضو یا قضائے حاجت کی ضرورت ہو تو اسے رفع حاجت کے لیے اتارا جائے، اور سب قافلہ رکا رہے یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور اپنی نشست پر بیٹھ جائے، اور ان سے خدمت گاروں اور نگہبانوں والا سلوک کیا جائے یہاں تک کہ مدینہ میں وارد ہوں۔ پس اس شخص نے یزید کی نصیحت پر عمل کیا اور اہل بیت عصمت کو راحت و آرام و مدارات کے ساتھ چلاتا اور ہر لحاظ سے ان کی مراد کرتا، یہاں تک کہ وارد مدینہ ہوئے۔ اور کرمانی نے اخبار الدول میں نقل کیا ہے کہ نعمان بن بشیر 30 افراد کے ساتھ اہل بیت کو
اسی طریقہ پر لے چلا جیسے اسے یزید نے حکم دیا تھا، یہاں تک کہ وہ مدینہ میں جا پہنچے۔ پس فاطمہ بنت مومنین نے اپنی بہن جناب زینب علیہ السلام سے عرض کیا، اس شخص نے ہمارے ساتھ احسان و نیکی کی ہے، کیا آپ مناسب سمجھتی ہیں کہ ہم اسے اس کے احسان کے بدلے کوئی چیز دیں؟ جناب زینب نے فرمایا کہ سوائے اپنے زیورات کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم اسے دے سکیں۔ پس انہوں نے اپنے کنگن اور 2 بازو بند جو ان کے پاس تھے نعمان کے پاس بھیجے اور ان کی کمی کی وجہ سے معذرت چاہی۔ نعمان نے وہ سب چیزیں واپس کر دی اور کہنے لگا، اگر میں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہوتا یہی چیزیں میرے لیے کافی تھی اور میں ان پر خوش ہو جاتا، لیکن خدا کی قسم میں نے آپ کے ساتھ جو نیکی کی ہے وہ صرف خدا کے لیے اور آپ کی رسول خدا سے قرابت کی وجہ سے کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ محض امکان خطا کے سبب کسی کی طرف فقط جرم کی نسبت ہی سے جرم کی تصدیق کر دی جائے۔ حضرت حسین کے ورثہ نے تو کسی قصاص کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ کیا اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کے ورثہ کو حضرت حسین کی شہادت کا کوئی غم نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ واقعہ کربلا کے پیچھے 12,000 خطوط لکھنے والے کوفیوں اور ان کے سرداروں کا ہاتھ تھا۔ ان کو ڈر لاحق ہو گیا تھا، اگر امام حسین نے یہ خطوط یزید کو دکھا دیے تو یزید اپنی حکومت کے خلاف بغاوت سمجھ کر ہمیں نہیں چھوڑے گا، اس لیے انہوں نے بھیس بدل کر امام حسین کے خیموں پر حملہ کیا، آگ لگائی اور خطوط جلا دیے۔ بے شک یہ سوچ کا مقام ہے، اس لیے جرم عائد کرنے والے کے پاس اس کا ثبوت ہو، محض سنی سنائی بات نہ ہو۔ جرم عائد کرنے والا یزید بن معاویہ کے دور کا ہو، جرم عائد کرنے والے تک ناقل کی سند صحیح ہو، بات اجتہادی غلطی کی نہیں جرم کی ہو۔ حق سچ کی تلاش والے شیعہ حضرات کے لیے سوچ کا مقام۔